میں ڈاکٹر بھگوان داس پٹھئی چائلڈ اسپیشلسٹ، وائس پریزیڈنٹ مینارٹی ونگ، پاکستان تحریک انصاف سکھر لاڑکانہ ریجن اور چیف پیٹرن خدمت انسانیت سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن سندھ۔ میں اپنے دوستوں کو یہ چیز بتانا پسند کروں گا کہ ہمارا جو لاڑکانہ ہے اس میں عجیب عجیب سی کرپشن ہوتی ہے، اور اس قسم کی کرپشن ہوتی ہیں جو شاید پاکستان کے دوسرے صوبوں میں نہیں ہوتی ہو یا کہیں بھی نہیں ہوتی ہو۔ لاڑکانہ میں نہ صرف پیسے لے کے لوگ فائل گم کرتے ہیں، رجسٹرڈ گم کر دیتے ہیں، نقشے گم کرتے ہیں، ہر چیز گم کر دیتے ہیں، پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے، یا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں۔ ایسا ہی مثال ہے ریہیبلیٹیشن کا جو سینٹر ہے لاڑکانہ میں، اس نے ایک اہم ڈاکیومنٹ جو کہ مینشن تھا RL2 رجسٹر، وہ رجسٹرڈ ہی غائب کر دیا۔ درخواست دی ڈپٹی کمشنر کو، 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی کہ بابا جو بھی ہے ہمیں بتاؤ، گم ہو گیا ہے وہ بھی ہمیں رپورٹ دو تو ہم کچھ کریں، کورٹ میں بتائیں کیا کریں، لیکن کچھ بھی ہو نہیں رہا ہے۔ جائیں اس طرف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز والے، انہوں نے میری زرعی زمین پہ بغیر نقشے کے گھر بنانا الاؤ کر دیا۔ 68 گھر بن گئے، اور اس 68 گھروں کی کنسٹرکشن سے پہلے میں نے کافی دفعہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی لاڑکانہ والوں سے اپیل کی ہے کہ یہ میری زمین پہ غیر قانونی گھر بن رہے ہیں، ان سے نقشہ لو، ان کو منع کرو کہ بغیر نقشے کے نہ بنائیں، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اب جب سپریم کورٹ میں ہندوؤں کی پراپرٹیز پہ قبضے کی بات آئی تو اس میں بھی جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا مختار کار کو، تو یہ جو 68 گھر بنے ہوئے ہیں ان کو اپنے معلوم کر لو کہ یہ کیسے ہیں، اور نہیں اگر کسی پہ کوئی مالک نہیں بنتا ہے تو اس سے رینٹ لے کے وہ کورٹ میں جمع کرائیں۔ 10 مہینے ہو گئے ہیں، کوئی جمع نہیں کروا رہا ہے۔ اور تیسری بات، آج سے کافی سال پہلے ہم لوگوں نے ایک نقشہ پاس کروایا تھا، اور وہ اس وقت میں تعلقہ میونسپل ایڈمنسٹریشن لاڑکانہ سے، اور یہ جو نقشہ پاس ہوا تھا ہم لوگوں کا، وہ ہوا تھا 2009 میں۔ اس پہ نقشے پہ تعلقہ ناظم کی سگنیچر ہے، تعلقہ میونسپل آفیسر کی سگنیچر ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ تعلقہ آفیسر پلاننگ والے کی سگنیچر ہے، پھر اس کے بعد ایک اور آفیسر جو تعلقہ میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے ان کی بھی صحیح ہے۔
اور جس نے نقشہ بنایا ہے اس کی سگنیچر ہے. اس کے بعد میری اور ڈاکٹر بھگوان دیوی کی بھی سگنیچر ہے. یہ نقشہ جو ریکارڈ پہ ہے، یہ نقشہ میونسپالٹی نے پاس کروایا تھا، اور اس سے سندھ بلڈنگ کنٹرول والوں نے مانگا کہ یہ جتنے بھی آپ کے پاس پاسٹ نقشے پڑے ہیں یہ ہمیں دے دیں، ہم اپنے ریکارڈ میں رکھیں گے. میونسپالٹی والوں کو دینے تو نہیں چاہیے تھے، لیکن انہوں نے ان کو لیٹر لکھا، اور ایسا ہی لیٹر انہوں نے ایک ڈپٹی کمشنر کو بھی کہا کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ ہمیں جو پاس شدہ نقشے ہیں تو وہ دے دیں. اور انہوں نے پھر یہ سارے جتنے بھی نقشے تھے وہ سب ان کو دے دیے. یہ 135 جو نقشے تھے وہ اس کو دے دیے گئے، ان سے ریسیو کرایا گیا، جس کی لینڈ آفیسر میونسپل کارپوریشن لاڑکانہ نے انہی کی اٹیسٹڈ بھی کی ہے کہ 2011 میں میونسپل آفیسر کو انہوں نے لکھا تھا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کہ یہ جو نقشے ہیں یہ ہمیں دے دیا جائے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہم ایک بندہ بھیجتے ہیں اس کو یہ نقشے دیا جائے. انہوں نے دے دیے، اور جو نقشہ ہم لوگوں کا تھا وہ تھا 114 نمبر پہ. اس نے تاریخ بھی لکھی ہے کہ نقشہ کب پاس ہوا، 7/11/2009 کو پاس ہوا. یہ جگہ بندر روڈ پہ بنی ہوئی ہے، اور یہ وہ نقشہ ہے جو پاس شدہ ہے. لیکن انہوں نے یہ نقشے لے کے غائب کر دیا، اور ڈیمانڈ کرنے لگے کہ آپ ابھی ہمیں 6 لاکھ روپے دیں، آپ کی بلڈنگ اپرووڈ نہیں ہے اور ہم توڑ دیں گے. نیچرلی کورٹ میں گئے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ نقشہ پاس نہیں ہے. پھر ہم آئے میونسپالٹی میں کہ بھائی ہم نے تو آپ سے نقشہ پروایا تھا، ہمیں جو آپ کی اپنی کاپی ہے وہ ہمیں دے دیں، جو آپ کے ریکارڈ کی کاپی ہے. تو میونسپل اتھارٹیز نے ہمیں یہی جواب دیا کہ ہم نے آپ کا نقشہ جو پاس شدہ تھا، اپرووڈ تھا، وہ ہم نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو دے دیا تھا، جس کا انہوں نے ہمیں یہ سارے کاغذات دیے. اس کے بعد ہم نے جب ان کو ایک لیٹر لکھا کہ ہمیں نقشہ چاہیے اور اس کی ٹرو کاپی بھی چاہیے جو آپ کے سیف کسٹڈی میں پڑا ہوا ہے، اور آپ کو 8 جون 2011 کو تعلقہ میونسپل ایڈمنسٹریشن سے ملا ہے. انہوں نے کاپی تو لی، اور 11 مارچ کو ہم نے ان کو لیٹر دیا تھا. اس کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ ڈیٹیل میں لیٹر دیا کہ 29 مارچ 2021 کو کہ ہمیں یہ بہت ضروری ہے، اسی وجہ سے ہمیں کیس داخل کیا ہے، اور 6 لاکھ کے بجائے ابھی آپ 18 لاکھ روپے لے رہے ہیں. تو کیا لوگوں کے پاس چوری کا پیسہ ہے؟ اس قسم سے وہ پیسے لے رہے ہیں لوگوں سے. اور بابا میرا جو نقشہ پاسڈ ہے وہ تو دے دیں، کہہ رہا ہے ہم سے نہیں مل رہا ہے. اب کس کو کہیں؟ اتنی کرپشن ہے. جس ملک میں عوام صرف کرپشن سے لڑتے لڑتے سب کچھ کریں گے تو وہ
لوگ ترقی کہاں سے کریں گے؟ سارا دن کورٹ میں جاتے رہیں گے، سارا دن ان آفیسز کے پاس جائیں گے، تو اس سے تو نہیں ہوتا ہے، اور ان کو وہ پیسہ چاہیے۔ اب یہ تو عجیب ہے کہ نقشہ جو ہے پاس شدہ، اپروڈ شدہ ہے، اور انہوں نے ریسیو کیا ہے، اور ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ہمیں اس کی ٹرو کاپی دیں، کوئی جواب بھی نہیں دے رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ 29 مارچ 2021 کو ہم نے، میڈم بھگوت دیوی نے ان کو اپلیکیشن دی ہے کہ ہمیں وہ نقشہ دو جو آپ کے سیف کسٹڈی میں ہے۔ اور مجھے عجیب سی بات یہ لگ رہی ہے کہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں جو نقشے دے دیں تاکہ ہم اس کو اپنی سیف کسٹڈی میں رکھیں۔ اب آپ کی سیف کسٹڈی کا حال یہ ہے کہ وہاں سے وہ نقشہ ہی غائب کر دیا ہے۔ اب اس میں کیا یہ پاسیبل ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر نقشہ غائب ہو؟ اور نقشہ غائب کرنے کے بعد 6 لاکھ، پھر 12 لاکھ، پھر 18 لاکھ پیسے مانگ رہے ہیں، کس کو کریں؟ اس قسم کے کرپشن جو ہوتی ہے وہ لاڑکانہ میں بڑی مشہور ہے، جہاں فائلوں کے فائل گم ہو جاتے ہیں۔ جب بھی ڈپٹی کمشنر کے پاس جاتے ہیں، نہ نہیں کرتا ہے، لیکن کام کرنے کا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ملک تب ترقی کرے گا جب یہاں پہ چائنا کی طرح یہاں کرپشن پہ کنٹرول کیا جائے، کیونکہ بغیر بیوروکریٹس کے، بغیر آفیسرس کے جو انوالوڈ ہیں، ان کی آپ دیکھیں تو انکم کتنی ہے، انہوں کے گھر دیکھیں، ان کے بنگلے دیکھیں، کتنی بڑی ان کی انکم ہے اور کیسے رہتے ہیں۔